ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمہیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جس مالک کائنات نے اس پوری دنیا جہان کو پیدا فرمایا اور وہی اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے. حمد کے بعد بے حد و بے حساب درود و سلام امام الکائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. چند گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، بہترین رویے کے ساتھ سخت ترین انسانوں کے دلوں کو موم کر دیا. حضرات، ایک ماہر سیاس، بہت بڑا ایک سائنسدان، وہ ایک کتاب لکھتا ہے، اس کا نام ہے مائیکل ہارٹ، اور دا 100 نامی ایک کتاب لکھتا ہے. پیشہ ورانہ کے لحاظ سے تو وہ ایک سائنسدان ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ ایک کتاب کے اوپر جو عنوان لکھتا یا جس کو پہلے فہرست کے اوپر سب سے پہلا نام لاتا تو نیوٹن کو لے کے آتا یا کسی اور سائنسدان کو لاتا. اور مذہبی طور پہ عیسائی ہے، اور وہ کتاب لکھتا ہے دا 100، اس میں 100 بہترین شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے جن شخصیات میں تھے، سب سے پہلے جون سی شخصیت کا ذکر کرتا ہے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بہترین شخصیت ہے کہ
کہ جن کے ماننے والے بھی آپ پر قربان ہو جایا کرتے اور نہ ماننے والے بھی آپ کی بہت زیادہ تعریف کرتے، اور کہتا ہے ایسا کائنات میں کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا۔ بات مختصر کر کے اجازت چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ایسے پہلو بیان کیے کہ اخلاق کی تعریف لکھنے والوں نے اخلاق کی دو تعریفیں لکھی، اور پہلی تعریف میں وہ کہتا ہے کہ اخلاق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اصولی اخلاق اور ایک جوابی اخلاق۔ جوابی اخلاق کیا ہے؟ کہ انسان کے ساتھ اچھا کیا جائے گا تو وہ اچھا کرے گا، اگر کوئی آپ سے اچھا کرے تو آپ اچھا کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کے پیمانے کو توڑ دیا، برتر اخلاق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ اور اخلاق کیا تھا؟ اصولی اخلاق، کہ کوئی اچھا بھی کرے تو پھر بھی اچھا کرنا ہے، کوئی برا کرے تو پھر بھی برا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام ایک قیدی کو لے کر آئے، مسجد نبوی کے اندر اس قیدی کو باندھ دیا۔ اس قیدی کا نام ہے ثمامہ بن اسال۔ اس قیدی کو مسجد نبوی کے اندر باندھا گیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ ہم ایک قیدی کو مسجد کے اندر باندھ کے آئے ہیں، لے کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو مسجد کے ساتھ باندھ دو۔ ستون کے ساتھ جب باندھا تو آپ آئے، آپ نے فرمایا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ بتاؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا ان تقتلنی تقتل زاد من، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر مجھے معاف کر دو گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اگر مال چاہیے تو مجھے بتائیے مال دوں گا۔ بڑے روب کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ یمامہ قبیلے کا یہ سردار جس کو صحابہ کرام لے کر آئے، ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، لیکن اس کی اکڑ اتنی ہے کہ وہ آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا رہا۔ دوسرے دن آئے، فرمایا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ بتاؤ کیا حال ہے؟ ثمامہ وہی لہجے، وہی اس کا روب اور اسی دبدبے کے ساتھ بول رہا ہے ان تقتلنی تقتل زاد من، اگر قتل کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، اگر معاف کرو گے تو میں اس کا بدلہ بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ دوں گا، اگر مال چاہیے تو بتاؤ مال دوں گا۔ فرمایا نہیں ثمامہ۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور چلے گئے۔ تیسرا دن پھر آپ تشریف فرمایا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ بتاؤ کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، مزاج کیسے ہیں؟ ثمامہ کا وہی جواب، فرمایا کہنے لگا ان تقتلنی تقتل زاد من، اگر قتل کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہی وہی اکڑ، وہی روب، وہی دبدبا، وہی غرور، تکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ کھلتا ہے، جاتا ہے مدینہ مسجد نبی کے قریب ایک تالاب کے اندر غسل کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا ثمامہ اب کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا، اب تم جا سکتے ہو، اب کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو؟ ثمامہ کہنے لگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آزاد تو کیا تھا، عارضی آزاد کرنے کے بعد آپ نے ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیا ہے، اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، اس کو دیکھ کر ثمامہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کی قسم آج سے پہلے جب میں کافر تھا، مسلمان نہ تھا، آپ کے چہرے سے برا چہرہ کوئی نہیں لگتا تھا، لیکن اللہ کی قسم آج کے بعد مجھے آپ کے چہرے سے بہترین چہرہ کوئی نظر نہیں آتا، آپ کے شہر مدینہ سے اچھا شہر کوئی نظر نہیں آتا، آپ کے دین سے اچھا دین نظر کوئی نہیں آتا۔ اور کہنے لگے میں عمرے کی غرض کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ثمامہ کو عمرہ کی دینی تعلیمات سکھائیے۔ ثمامہ جاتے ہیں، مکہ کے اندر داخل ہوتے ہی لبیک اللہم لبیک کی پکار کو بلند کرتے ہیں، مشرکین زلزلہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون آ گیا ہماری حکومت کے وقت، ہماری ادھر بہت زیادہ ایک جرت ہے، ہم بہت زیادہ ماننے جانے والے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کون ایسا شخص ہے جو آ کر لبیک اللہم لبیک ایک اللہ کی پکار کو بلند کر رہا ہے۔ تلواریں میانوں سے نکالی، باہر آ کر دیکھا تو آگے ثمامہ کھڑا تھا، ثمامہ کے سامنے سارے چپ۔ کیوں؟ ثمامہ یمامہ قبیلے کا تھا، ادھر سے مکہ کی طرف سے اناج آیا کرتا تھا۔ ثمامہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کے اندر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، آج کے بعد اگر
تم میں سے کسی نے کلمہ نہ پڑھا، سمامہ کا جتنا بھی اناج مدینہ کی طرف آتا ہے سب اناج کے گندم کے ایک ایک دانے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ آج کے بعد کوئی اناج نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی اخلاق دیکھتے ہوئے ایک بندہ پتھر ہونے کے بعد کیسے بدل ہو جاتا ہے اور اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ پہلے قتل کرنے کے ارادے سے آتا ہے لیکن جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ طائف کی طرح جب آپ نے سفر کیا، اور بڑا لمبا ترین سفر ہے، لمبا مختصر سناتا ہوں۔ جب ایک سردار کے پاس گئے، سردار سے جا کر کہا کہ میں ایک نیا دین لے کر آیا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کے لیے پکارتا ہوں، کیا آپ میرے دین کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا اگر تو اللہ کا نبی ہے، اگر اللہ نے تجھے ہی نبی بنایا ہے تو میں کعبے کے غلاف کو پھاڑ دوں گا۔ اس کے بعد دوسرے سردار کے پاس گئے، اس نے کہا اللہ کو تیرے علاوہ کوئی نبی بنانے کے لیے ملا نہیں تھا۔ تیسرے کے پاس گئے، اس نے کہا کیا میں تیرے سے بات بھی نہیں کروں گا، میں تیرے سے کلام بھی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں نکلے ہیں اور ان کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا۔ انہوں نے پتھر مارے، پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا۔ اتنا لہو لہان کیا، خون آپ کی جوتی کی تک پہنچ گیا، آپ کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا۔ جبرائیل آئے، کہا اللہ کے نبی آپ حکم کیجئے، ایک پہاڑوں کا جو فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے وہ دعا کرے گا، ان کو آپ دعا کریں، ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کو ہم نے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، کہا نہیں جبرائیل جائیے، میں بد دعا نہیں کروں گا۔ بات مختصراً یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ، آپ کا اخلاق بہترین اخلاق تھا، اس لیے آپ کو وہ صادق الامین کہا کرتے تھے۔ عزیز سامعین، قرآن و سنت کانفرنس میں آنے والوں، آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ اپنے اخلاق کو، اپنے رویے کو اچھا بنائیے، اپنے اخلاق کو بہترین اخلاق بنائیے، پھر ہی ہم سچے نبی کے عاشق اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مطیع بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔